السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ گریجولی لوگوں کو کافی حد تک سچ یا حقیقت کا علم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سوشل میڈیا میں بھی کا زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ ہے، جس وجہ سے کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بائی آؤٹ کر دیا جاتا تھا، تو ہم جیسوں کی آواز ہی نہیں سنی جا سکتی تھی. لائک میرا کالم کبھی بھی کسی اخبار نے بھی چھاپنے پر آمادہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اور میں آج تھوڑا سا تذکرہ سہیل وڑیچ کی اس کتاب کا بھی اپنے اس ویلاگ میں کروں گا. سہیل وڑیچ آپ کو پتہ ہے وہ شخص ہے جس کا میں نے کہا تھا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ خواتین کو غربت میں اگر پروسٹیٹیوشن بھی کرنی پڑے تو وہ بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف میں نے ایکشن لیا، اور سہیل وڑیچ نے کہا کہ جناب ان کی کیوں روزی پہ لات مار رہے ہیں. سہیل وڑیچ طاقت، شہرت اور پیسے کا بہت شدید بھوکا ہے. ایک مجھے یاد ہے ایک اس کے واقف کار تھے، تو ان کی وجہ سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آج اس کے گھر کھانا ہے. میں نے کہا کس بات کا؟ اس نے کہا جی اس کے بیٹے کو ایچسن کالج میں داخلہ ملا ہے. سہیل وڑیچ، آپ ان لوگوں کے کمپلیکسز دیکھیں، ذرا اندازہ لگائیں. یہ جو میں چیزیں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ریکارڈ ہے، ان سب لوگوں کا ریکارڈ ہے کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں. اب صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ سارے کالم پبلش ہوتے تھے، ان کا مجموعہ میں نے کتاب کی صورت میں دیا ہے، اور صرف کارٹون شاید ایسا ہے ہم کارٹون بھی بدل دیں گے. منتوں ترلوں پر آیا ہوا ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے. اب مجھے دیکھیں کہ میں نے کوئی 1000 کے قریب بلاگ لکھا ادھر. اچھا، بہت سارے اخباروں نے کہا جی کہ ہم چھاپتے ہیں، لیکن بعد میں کہا جی کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے. بلکہ کچھ ویب سائٹس نے میرے وہ بلاگز لائک مکالمہ.com، مجھے ابھی بھی یاد ہے، لندن سے ایک رانا صاحب وکیل چلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے بھی انکار کیا میرے کچھ بلاگز اپنی ویب سائٹ پہ. یہ ہم سب وغیرہ تو خیر چھاپ ہی نہیں سکتے تھے، یہ لوگ تو پاکستان میں رہتے ہیں. بہرکیف میں نے اپنی ویب سائٹ بنا لی. پہلے فیس بک پہ پبلش کرتا تھا، پھر اپنی ویب سائٹ بنا لی، جس کو یہ کوئی 3 مہینے پہلے ISI نے پاکستان کی حد تک بلاک کیا. تو میں ویلاگز کی طرف شفٹ ہوا. اس دوران ایک خاتون ہیں پاکستان میں، جرنلسٹ ہی ہیں، رائٹر ہیں، در بہار شجر. انہوں نے کہا کہ اگر آپ چوہان صاحب اجازت دیں تو میں یہ میں یہ بلاگز کتاب کی صورت میں چھاپتی ہوں. اس میں کوئی روحانیت کی جو باتیں ہیں یہ بہت زیادہ آنے والی نسلوں کے لیے اچھی بات ہے. اور کیونکہ میرے ان بلاگز میں تھیم 2 ہی تھے. ایک یہ تھا کہ آپ نے موجودہ یہ جو تسلط ہے اشرافیہ کا، سرمایہ کاروں کا، مادہ پرستی کا، اس سے کیسے جان چھڑانی ہے، اور روحانیت ہے کیا اور کیوں ضروری ہے، اور کیسے آپ گریجویٹ کر سکتے ہیں روحانیت میں. وہ 1000 کے قریب ہیں. بہت مجھے اس میں پذیرائی ملی. تو لیں جی، وہ بیچاری ہر پبلشر کے پاس گئی، کوئی نہیں مانا جی. یہاں تک کہ ایک میرے ہمسائے ہیں لاہور چھونی میں، خالد شریف صاحب، وہ ماروا پبلیکیشنز کے مالک ہیں. وہ ادھر امریکہ بھی آتے ہیں، ان سے بات چیت ہے، ملاقات ہے. ان کو بھی کہا، انہوں نے کہا جی نہیں چوہان صاحب بہت شکریہ، معاف کریں، یہ نہیں، یہ چھپ ہی نہیں سکتے. اور یہ دیکھیں جی میرا 1000 ویلاگ چھپ ہی نہیں سکتا کوئی کتاب کی فارم میں. تو ٹھیک ہے، میں نے کہا مجھے تو کوئی پرابلم نہیں. باہر سے تو سیلف پبلشنگ کی بھی اجازت ہے، کوئی $4-5 ہزار لگتا ہے، آپ اپنی کتاب سیلف پبلش کر سکتے ہیں. مجھے ذرا وقت نہیں ملتا ان 1000 کو اکٹھا کرنا، وہ 2-3 جگہ پڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کافی سارے نوجوان بچوں کو کہا کہ اگر آپ اکٹھا کر کے کر دیں یہ ایک بڑی سروس ہوگی. وہ بیچاروں کے پاس بھی خیر اتنا وقت نہیں ہے.
تو دوسری طرف آپ سہیل وڑیچ کی کتاب دیکھیں، وہ منت ترلوں پہ آیا ہوا ہے کہ جناب صاحب آپ جس طرح کہیں 1400 روپے اس کی قیمت تھی، اینڈ ٹریش، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، وہ کمپنی تو چل رہی ہے الو کے پٹھے، کمپنی تو تمہارے جیسے مادہ پرست لوگ، تمہارے جیسے شہرت کے پجاری لوگ، اس کا تو وہ پروگرام جو جنگ جیو کے ساتھ ایک مہمان والا پروگرام ہوتا تھا، وہ اتنا بیہودہ، اتنا فضول اور اتنا غیر ادبی ہوتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ اگر اس طرح کے پروگرام پاکستان میں پسند کیے جاتے ہیں تو لعنت ہے آنے والی نسلوں کی پاکستان پر۔ صرف ایک پیسے دھونس دھاندلی سے کوئی بنا ہوا شخص کامیابی کو مادہ پرستی اور پیسے کے ساتھ جوڑا گیا، اس کے ساتھ ایک دن گزارا گیا جی کہ کیسے کبھی کوئی فلم سٹار ریما، کبھی کوئی ریاض ٹھیکیدار، کبھی کوئی کھلاڑی شاہد آفریدی، کبھی کوئی طبلے بجانے والا کہ اس کے ساتھ کیسی سے، اور کسی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ غریب جو کریٹو بندہ ہے، جو کریٹیوٹی کا حصہ ہے، یہ کائنات کا جو رقص ہے، وہ میرے جیسے گمنام پسند کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک روشنی کی خاطر اپنا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے یہ چیز انہوں نے مسٹ گیٹ آؤٹ انٹو دا فلو، جو بیسک فلو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ لوگ دیکھیں، یہ تماشبین ہیں اور یہ سرکس لگائے ہوئے ہیں۔ کل مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے چوہان صاحب بتایا ہے فوج کا، تو یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا جناب آپ ویل اور غور سے سنیں، میں نے تو خود یہی کہا ہے، فوج کا کہاں سے مسئلہ ہونا، فوج کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیں، وہ جو 2 لاکھ لوگ بیلاروس کی سڑکوں پر آ جاتے ہیں، وہ اپنا ٹویٹر یا سوشل میڈیا ایپ سے کنیکٹیوٹی ٹیلی گرام سے دکھاتے ہیں، اور دھڑم 1 لاکھ سڑک پہ آ جاتا ہے، جنہوں نے بیلاروس کے بدماش ڈکٹیٹر جو 26 سال سے ادھر بدماشیاں کر رہا ہے، اس کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یس آئی انڈرسٹینڈ، پاکستانی عوام ایسی نہیں ہے، پاکستانی عوام تو 100% مادہ پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آج ریحام خان کی میں کوئی پوسٹ پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا ہاں، وہ پوسٹ ٹویٹر پہ لکھ رہی تھی کہ دوری شہریت عمران خان الاؤ کرا رہا ہے، تو پھر بھی تو میں بھی آگے پاکستان میں۔ میں کہا بی بی تیرا تو شہباز شریف انتظار کر رہا ہے، اس کا تہمینہ دورانی والا ماڈل پرانا ہو گیا ہے۔ اس پہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، یہ نئی پیرنی بنا لیں یار۔ ہمیں اتنا کسی کے سحر میں گرفتار ہونے کا شوق ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے اپنی گردن کٹا لیں گے، لیکن وہ طریقہ حیات یا اسوہ حسنہ نہیں اپنائیں گے، وہ انصاف، وہ انسانی قدریں، وہ اخلاقیات نہیں اپنائیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا درس دیا اور جن کا وہ نمونہ تھے اور جن کے لیے ہی اسٹوڈ فار۔ ہم فروئی لوگ ہیں، ہم کاسمیٹک لوگ ہیں، اور پھر ہمارا ٹھیک علاج ہے۔ عمران خان نے بالکل درست کہا کہ جی یہ ان کو کھسی کر دیں۔ وہ کہتا ہے، اس پہ بھی ایک پروفیسر امبر مغل ہیں، وہ بھی بہت زیادہ نواز شریف کی پٹھو اور بس نواز شریف کے لیے جان دینے والی خاتون۔ تو اس نے کہا جی عمران خان ہے کہ یہ زانیوں کو پھانسی لگنی چاہیے یا یہ وہ اس طرح کا کوئی تھا۔ تو اس نے کہا جی ہاں، سیتا وائٹ بھی یہی کہتی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے سارا، اور اس کا علاج اب یہی ہے۔ خان صاحب نے علاج ٹھیک ڈھونڈے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کو کھسی کر دو مردوں کو، اور یہ جو اس نے کہا ڈک کاٹ دو ان کی۔ یہ چینیوں کے دور میں بھی ڈک کٹتی ہوتی تھی، اور خواجہ سرا مغلیہ دور میں زنان خانہ میں رکھے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو عمران خان کے پاس بہت اچھے سولوشنز ہیں ان چیزوں کے۔ یہ کوکینی ہے، یہ بڑا بدماش ہے، اور دیکھیں وہ عمر فاروق جو CCPO ہے، اس کے پاس اسی طرح کے حل ہیں۔ گلبرگ میں لبرٹی مارکیٹ میں چوریاں، پک پاکٹنگ بڑی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی لبرٹی مارکیٹ میں خواتین شاپنگ کرنے ہی نہ جائیں۔ رات کو محفوظ نہیں ہے کسی کی زندگی، جان، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، رات کو کرفیو لگا دیں گے۔ یہ ان کے پاس بہت
आसान हल है, ये आपको 22 करोड़ को जिंदा मारेंगे, ये जिंदा मार रहे हैं, ये आपकी डिक भी काटेंगे और आप बड़े खुश होंगे कि क्योंकि आप लोग समझते हैं आपका इस दुनिया में आने का मकसद मादा परस्ती है, पैसा बनाना है, शोहरत है, ताकत है, तो आपने डिक को क्या करना है, कार्ड कटवा लेंगे, आप खस्सी भी हो जाएंगे, ठीक है ना जी। सुहेल वड़ैच करता फिर रहे हैं ये सारी चीजें, सारे बदमाश जर्नलिस्ट करते फिर रहे हैं, और ऊपर से कह रहा है जी हमारा कोई नजरिया नहीं होता, हम किसी के साथ नहीं दरअसल होते, हम तो एक पर्टिकुलर स्टैंड को लेकर आगे चलते हैं। ओ जा यार, वाहियात आदमी, तो किसको बता रहा है? पिट्ठू हो तुम लोग, नवाज शरीफ के टट्टू, वो तुम्हारे साथ हर वक्त वो तुम्हारी गुठ में बैठा रहता है, वो जो बदमाश है सुहेल जिया भट्ट मॉडल टाउन का, उसके तुम पालतू कुत्ते हो। सुहेल वड़ैच बकवास कर रहे हो, मेरे जैसे लोगों को पागल बनाने की कोशिश, ये आपके अदबी लोग हैं, ये आपके दानिश्वर हैं। लानत हो ऐसे दानिश्वरों पर, इंटेलेक्चुअल पर, लानत हो खादम रिजवी जैसे मौलवियों पर, तो फिर और इमरान कोकेनी जैसे सरबराहों पर, फिर आप अवाम से क्या गिला करना, फिर आपसे क्या गिला करना जब आप इन लोगों को चूमते हैं, चाटते हैं, पूजते हैं। ओ बाबा, चूमी जाएं, चाटी जाएं, पूजी जाएं आप, ठीक है ना। वो कल परसों कोई चीमा पे डांस कर रहा था, देखा जी वो जी उसने ये, और क्या कर दिया उसने, मुझे बनाते प्रोसिक्यूटर, अब भी मुझे बना दें प्रोसिक्यूटर, मैं साबित ना कर दूं उससे, मैं अरबों रुपया निकलवा ना दूं, मेरा नाम नजर चौहान नहीं है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। देखें, दो तरीके से ये मामला चल सकते हैं, हम इंसान बहैसियत एक कम्युनिटी रह सकते हैं। एक तो रूल ऑफ लॉ से, जो कि बेशक डिक्टेटोरियल या डेमोक्रेटिक या किसी सिस्टम कम्युनिज्म से हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ हो, बराबरी हो, जस्टिस हो, कोई वेलफेयर सिक्योरिटी नेट्स हो, तो फिर तो मामला चल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि कबायली फॉर्म में इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है ना, और उन पे बड़ी लूज सी गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, जैसे मुल्ला उमर की है, जैसे अल्लामा इकबाल का वो कहकशां हैदर अच्छा कह रही थी, यहाँ अमेरिका में ही होती हैं, कि उन्होंने दरअसल लूज सी कन्फेडरेशन का कहा था, ठीक है, फेडरेटिंग यूनिट्स जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, ठीक है ना जी, वो वायबल थी। इंडिया इसीलिए अभी तक वायबल है, इंडिया कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। पाकिस्तान क्योंकि बदमाशी ये है कि कानून की पासदारी नहीं है, एक बंदूक वाले ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि आए जी आप सबका हम खाबा लगाते हैं। जब आप गोल पोस्ट हटा देते हैं, ठीक है जी, तो फिर यही कुछ होता है, फिर फ्री फॉर ऑल होता है, फिर हर कोई फ्री हिटे मारनी शुरू कर देता है, ठीक है ना जी। आप गोल कीपर को जब गोल पोस्ट से हटा लें, फिर गोल होते रहेंगे। तो ये सारी बदमाशियां हैं, गुंडागर्दी है, हम सुधरना ही नहीं चाहते, ठीक है ना जी। और हम अपने आप को इस क़यामत और मौत में धंसता हुआ देखकर भी कोई सबक नहीं हासिल कर रहे, कोई शर्म नहीं महसूस कर रहे हैं। आप देखें यहाँ वेस्ट कोस्ट में आग कंट्रोल नहीं हो रही, अब कहा जा रहा है जी कि 5 मिलियन एकड़ उससे अफेक्ट हो गया, ठीक है जी। कल ट्रम्प भी उधर था, ट्रम्प बज़िद है अपने बयानिए पे कि साइंस के पास इसका हल नहीं है। किसी हद तक मैं ट्रम्प को इस मामले में सपोर्ट करता हूँ। रूहानियत के अगर मैं एतबार से देखूँ तो ये टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्टर्बेंस का मामला है, ठीक है जी। इससे गर्म होने से या इन चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यस, मैं ट्रम्प की बात से इस बात से एग्री करता हूँ। अब आप देखें कैलिफोर्निया में मादा परस्ती कितनी ज़्यादा थी, ठीक है जी, सारी वेस्ट कोस्ट ही उड़ गई है। इसी तरह न्यूयॉर्क में मादा परस्ती कितनी थी, ठीक है ना जी। नेगेटिव एनर्जी का ये ब्लास्ट है, मैं आपको बताऊं, ये कुदरती लाइफस्टाइल से बाहर आने का मामला है। यस, partly plastics pollution is involved in it, I do agree, and partly populations may be involved in it, but mostly ये नेगेटिव एनर्जीज का मामला है। ये जनाब तरीक़ाए ज़िंदगी, तरीक़ाए हयात, आई वुड अगेन एग्री विद ट्रम्प कि आप अपना जो तरीक़ाए हयात है
زندگیوں کا جو طریقہ ہے اس کو آپ قدرت کے جتنا قریب لے آئیں گے آپ پولوشن کنٹرول کر لیں گے. رائٹس ریپبلکنز ایکسٹریمسٹ اس چیز کا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسی لیے ان کا ابورشن میں سٹینڈ ڈفرینس ہے, وہ ریجڈ ہیں, وہ کنزرویٹو ہیں, جیسے کہ سب کو پتہ ہی ہے رائٹس ایوری ویئر آر. جتنا آپ نیچر کے قریب رہیں گے اتنی پولوشن کم ہوگی, ٹھیک ہے جی, اور جتنا اس سے آپ ہٹ کر رہیں گے اتنی پولوشن زیادہ ہوگی. بڑی سادہ سی بات ہے, اور اس کو سائنٹیفکلی ان ٹرمز آف گرم ہونا یا مطلب پلانٹ کا گرم ہونا یا اس طرح آپ ایگزیکٹلی ریلیٹ نہیں کر سکتے. آئی ڈو ایگری وتھ ٹرمپ, بہت ریلیٹیو ہے ان اے ہول یونیورس یہ ساری سچویشن. بہت سارے فیکٹرز ہیں, میگنیٹک پلیٹس جیسے ہیں, الیکٹرو میگنیٹک افیکٹ جیسے ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب الیکٹرو میگنیٹک افیکٹ بھی بہت زیادہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پرسپیکٹو میں دیکھیں ان ریلیشن ٹو نیگیٹو انرجیز اینڈ پازیٹیو انرجیز. آپ دولت, شہرت, طاقت کے چکر سے باہر آئیں. یہ جو سکسیس سٹوری سہیل وڑیچ بتا رہا ہوتا تھا, ایک دن فلاں کے ساتھ اور ایک دن ٹمکانگ کے ساتھ, یہ کولیپس ہو گئی ہیں ساری. انہوں نے آپ کو نیست و نابود کر دیا, انہوں نے تو اس کا پیٹ دڑم کر دیا ہے سہیل وڑیچ کا, وہ کسی جگہ نہیں رہا. آپ دیکھنا آگے آگے کتنا ذلیل و خوار ہوگا. یہ آپ کے دانشور بنے ہوئے, اندازہ لگائیں, کمال ہے. ویسے میں تو حیران ہوتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ نے کے بعد.